آنکھیں نظر نہیں آ رہی تم کو, وہ میرے کو بولتے اندھے ہو. تو یوں دونوں بیچارے پھر وہ برداشت نہیں ہوتی تو دونوں بس میں لڑتے ہیں, ان کو سنبھالنے والے وہ آپس میں لڑتے ہیں, ویگنوں میں لڑتے ہیں, بس اسٹاپ پر لڑتے ہیں. تو ہر طرف یہ لڑائی جھگڑے اور کا معاملہ مسئلہ یہ برداشت. تو قوت برداشت پیدا کرنے کے لیے بابا مشق کرنی پڑے گی. بے شک مشق بھی کرنی پڑے گی, اور اس کا مطالعہ ہو, حدیث سے روایتیں حکایتیں آدمی, تو اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے اور بڑا سکون ملتا ہے. جی بابا, بہت سکون ملتا ہے غصہ قابو کرنے پر. مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. میں ایک بار بہت پرانا واقعہ ہے, میں عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روز جشن ولادت کے جلوس سے فارغ ہو کر نستر پارک میں جلوس ختم ہو گیا, تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ آ رہا تھا. بہت پرانا واقعہ ہے, پتہ نہیں دعوت اسلامی شروع ہوئی تھی یا بالکل اوائل تھے اس کے. تو میں آ رہا تھا تو پرانی نمائش کے قریب غالباً وہ بھی لوگوں کے آمد و رفت واپسی ہو رہی تھی, اور تھے اطراف میں لوگ آ جا رہے تھے. تو ایک وہ سائیکل پر جو لڑکا تھا وہ وہاں سے گزرا, اس نے ماری میرے کو ٹکر, میں گرا. اب وہ میں ایک طرف تو گرا, مجھے جو بھی لگا نہیں لگا چوٹیں آئیں. اب مجھے ڈر یہ لگا کہ اب اس کو بیچارے کو دھو ڈالیں گے. تو مجھے الحمدللہ غصہ تو کیا آنا تھا, غصہ نہیں آیا. اس کی ہمدردی نے ایسا جوش دکھایا کہ بھائی اس کو کچھ مت بولنا, ہٹ جاؤ, نہیں بولو, کوئی جانے تو اس کو. الحمدللہ اس کو بچا کے میں نے نکال دیا. تو یہ غصہ بھی نہیں آیا اور اس کو میں نے الحمدللہ بچا لیا مارنے سے لوگوں کے. تو اس سے میرے دل کو آج تک فرحت ہے, راحت ہے. اگر میرا غصہ آ جاتا کہ اندھا ہے, دیکھتا نہیں ہے, تو نے میرے کو اتنے لوگ آ رہے تو سائیکل چلا رہا ہے, تو بیچارے کو مارتے اور پیٹتے, تو اس سے مجھے سکون کیا ملتا, میں تو پھنس جاتا الٹا. کہ وہ بیچارے نے ظاہر قصدن تو کیا مارا ہوگا, سائیکل چلائی لگ گئی میرے کو, میں گر پڑا تو اٹھ گیا. میں کیا ہوا, آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, کیا ہوا. تو اس طرح کبھی سے اس طرح کے واقعات کو یاد کر کے, اور بھی میرے ساتھ الحمدللہ سے واقعات ہوئے کہ جس میں غصہ جب کنٹرول کیا تو میرے لیے یادگار بن گئے, اور اگر غصہ نہیں کنٹرول کیا تو ظاہر ہے کہ وہ پھر نقصانات ہی ہوتے ہیں اس کے, کہ آدمی رول فول نکل جاتا ہے, کچھ نہ کچھ ایسے ہو جاتا ہے کہ پھر آدمی مطلب عمر بھر اس سے پچھتاتا رہے. جیسے وہ طلاق کی مثال دی, غصے میں طلاق دے دی, عمر بھر پچھتاوا ہی اس کا مقدر ہے, اور کچھ اس کا حل پھر بیچارے کو سوچتا نہیں ہے, بہت مشکل ہوتا ہے اس کا حل. ابھی یو کے سے SMS آیا پاپا کہ کسی نے مطلب اپنے بچے کو مارا ہوگا غصے میں, تو جب غصے میں آ گیا اس بچے کو مارا, بابا اس کا اپنا بیٹا مر گیا. اللہ اللہ, ایسا مارا, ایسا مارا. لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, توبہ استغفر. پھر تو وہ ظاہر ہے کہ سریوں کے پیچھے ہی گیا ہوگا, اور کہاں گیا ہوگا. اب یہ غصہ ہے پاپا, مان غصہ ہے بھائی. غصہ تو حماقت میں بھی تو آتا ہے نا. نہیں, وہ جب ہمارے یہاں زلزلہ آیا تھا ملک کے مشرقی حصے میں غالباً, شمالی جب کشمیر کی طرف اور کچھ پنجاب سرحد میں بھی, اسلام آباد میں بھی, یہ جو مشہور زلزلہ آیا تھا چند سال پہلے, اس کے ضمن میں ایک واقعہ سامنے آیا تھا. وہ عورت بیچاری زندہ بچ گئی ہوگی تو اس نے یہ داستان سنائی ہوگی. اس کی پتہ نہیں 5ویں یا 6ٹھی ڈیلیوری تھی, اور بچیاں ہی تھی, لڑکیاں ہی آ رہی تھی. تو اب جب یہ 6ٹھی یا 5ویں لڑکی آنے سے پہلے وہ شوہر جو تھا وہ جاہل تھا, اس نے کہا اب تو نے جو بچی جنی نا تو تیری خیر نہیں ہے. اب اس غریب کے ہاتھ میں کیا جننا تھا یار, مگر وہ جاہل تھا نا. جیسے آج بھی لوگ منوس سمجھتے ایسی عورت کو جو بچیاں جنے, نعوذ باللہ من ذالک, تو یہ تو نے بچی جنی تو میں تیری خیر نہیں ہے. اب ڈیلیوری ہوئی, وہ 5ویں شاید بچی تھی, 5ویں ڈیلیوری تھی. تو جب 5ویں ڈیلیوری ہوئی تو واقعی وہ بچی پیدا ہوئی, لڑکی. تو اس ظالم نے اس بچی کو اٹھایا اور کھولتے ہوئے پانی کے پریشر کوکر میں اس نے ڈال دیا. تو بچی نے کیا بیچاری نے کرنا, تو ایک دم ابل گئی ہے نا. تو وہ بچی کو جیسے اس نے گرم پانی میں ڈالا, ایک دم وہ زلزلہ آیا اور وہ آدمی بھی دھنس گیا اور لاکھوں کی جانیں گئی اس میں. شاید وہ عورت زخمی بچ گئی جس نے یہ انکشاف کیا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے اور یہ ہوتے ہی زلزلہ آیا ہے. خدا بہتر جانے. یہ واقعہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے رسالے
زلزلہ اور اس کے اسباب میں بھی ہے، جس میں زلزلے کے لیے وہ معلومات ہیں کہ شاید ہی کسی اور بڑی کتابوں میں تو ہوتے ہیں، چھوٹی کتابوں میں ملے. اور یہی واقعہ فیضان سنت جلد اول میں بھی غالباً کہیں ہے نا، آداب طعام میں. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بس اللہ تعالیٰ کا غضب جوش میں آ جاتا ہے. تو اب اس میں یہ نہیں کہ سب کو سزا دی گئی، اتنے بے قصور کیوں؟ تو مرنا تو سب نے، جو پیدا ہوا اس نے مرنا ہی مرنا ہے. اور اس میں جو ظالم تھے، اس میں ظالم بھی مرے، گناہ گار بھی مرے، ان کو سمجھو اگر سزا کہا جائے تو چلو سزا، اور گناہوں کا کفارہ کہا جائے تو ہو سکتا ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہو. البتہ زلزلہ آتا گناہوں کی وجہ سے، یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے. اب اس میں کچھ کیا کئی ہوں گے جن کا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا گناہوں کا، تو اس میں پھر اس طرح کی الگ سے روایتیں موجود ہیں کہ ہر ایک اپنی نیت پر اٹھے گا. تو مرنا تو ہی سب نے، اب زلزلے میں مرے، حادثے میں مرے، بھائی حادثے میں کیوں مر گیا، اس کا کیا قصور تھا؟ تو یہ بستر پہ بیمار ہو کر کیوں مر گیا، تو اس کا کیا قصور تھا؟ تو یہ ہارٹ فیل کیوں ہو گیا، تو اس کا کیا قصور تھا؟ تو آپ کوئی مطلب میں نے کہا ایسے مفتش تو نہیں ہے نا، تفتیش کرتے رہے کون کیوں مرا. سب نے مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. الموت باب کل نفس داخلوها، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر جاندار نے گزرنا ہے. الموت قدح کل نفس شاربوها، موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر جاندار نے پینا ہے. تو آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. تو مرنا سب نے، زلزلے سے مرے یا سیلاب سے مرے یا بیٹھے ہارٹ فیل ہو جائے، موت تو سب کو آئے گی، کوئی جیے گا ہی نہیں. یہ تو ایسا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ دہریہ جو خدا کا انکار کرتا ہے اس کو بھی موت کے انکار سے بننی پڑتی نا، تو بھی دیکھتا ہے لوگ مر ہی جاتے. یہ کیسا مطلب یہ کہ نظام ہے کہ کوئی بچتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہ اس سے انکار نہیں کرتا موت سے. موت کا علاج نہ اس کے پاس ہے نہ کسی کے پاس، نہ موت کا علاج ہونا ہے. یہ فائنل لاسٹ، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں تبدیل ہوتے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. اس لیے موت تو آئے گی، موت آ کر ہی رہے گی. یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی. یاد رکھ، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. اس لیے کوئی بچے گا نہیں. اللہ کرے کہ ہماری موت ایمان پر عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ میں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں ہو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، میں خاک پر نظر تیری دیوار کی طرف. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں نبی کے